بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کے پارٹ نمبر 28 صفحہ نمبر 235 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ خواب میں غیبی آواز نے حکم دیا، یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آنکھ کھلتے ہی جھونپڑی سے نکل پڑے، جنگل بیابان میں سفر کیا، بالآخر ایک مسلمان قبیلے میں پہنچ گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ خواتین چوک در چوک ان کی زیارت کو آئی، قبیلے میں جشن منایا گیا، سب لوگوں نے آپ کو خلوص اور محبت سے اپنے قبیلے میں شامل کر لیا۔ آپ نے نصیحت کی، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کافی عرصہ تک بستی کے لوگوں نے آپ سے فیض پایا، بالآخر ایک دن کہیں اور چلی گئیں اور پھر ان کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ بی بی انیسہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کنیز تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتی تھی تو آواز میں درد بھر جاتا۔ مناجات کرتے ہوئے ایک رات دعا مانگی، اے میرے معبود، آپ کو مجھ سے محبت کی قسم، مجھ پر رحم کیجیے۔ ان کا مالک ہی سن رہا تھا، وہ بولا، اس طرح نہیں، یوں کہہ، اے اللہ، تجھ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ بی بی کنزہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ کی مجھ سے محبت ہی تو ہے جو میں عبادت میں مصروف ہوں۔ پھر بولی، اے اللہ، میرا اور آپ کا معاملہ اب تک چھپا رہا، اب مخلوق کو خبر ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہہ کر اللہ کی ضرب لگائی اور جان آفری کے سپرد کر دی۔ حکمت و دانائی، جہاں شک ہے وہاں سے یقین چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے محبت ہی تو ہے جو میں عبادت میں مشغول ہوں۔ وہ بندہ جو اللہ سے زیادہ دوسری چیزوں کو عزیز رکھتا ہے، اللہ کا سچا بندہ اور شیدائی نہیں ہے۔ ایک آدمی زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب اثار اور قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہوتا، اس کی محبت قابل تسلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کا دل محبت سے معمور ہو جاتا ہے۔ محبت کی یہ خوشبو سماوات اور زمین پر محیط ہو جاتی ہے۔ زمین کی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، پرند ہو، چرند ہو، درندہ ہو، درخت ہو، پھول ہو، بادل ہو، ہوا ہو، اس شخص سے محبت کرنے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مر جاؤ مرنے سے پہلے، مر جاؤ مر جانے سے پہلے کا مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد کی زندگی کا علم حاصل کر لو۔ جب مرنے کے بعد کی زندگی کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ بی بی بنت کعب رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں خوش الہانی سے اشعار پڑھتی تھی۔ مخلوق کی خدمت کرنا ان کا نصب العین تھا۔ شدید بیماری میں لوگوں سے ملنے سے عاجز ہو گئی تو رات کو خواب میں ایک نورانی بزرگ ان کے پاس آئے۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ نے کہا، میں تمہارا باپ ہوں۔ آپ کو خیال گزرا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہنے لگی، اے امیر المومنین، میری حالت دیکھیے۔ فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ سن کر زار و قطار رونے لگی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری حالت پر رحم فرمائیے اور مجھے تندرست کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ فوراً کھڑی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اب صحت مند ہو۔ جب آپ سو کر اٹھی تو بیماری ختم ہو چکی تھی۔ آپ لوگوں کو تلقین کیا کرتی تھی کہ حق و صداقت کے پیکر، معلم اخلاق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرو، دوستوں سے خوش دلی، نرم خوئی اور اخلاص سے ملو، کھلے دل سے ان کا استقبال کرو، ملاقات کے وقت اور دوستوں کے معاملات میں لاپرواہی، بے نیازی اور روکھا پن اختیار نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے ملاقات فرماتے تھے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حکمت و دانائی، جو جھکتا ہے وہی عظمت پاتا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کا ظرف سمندر جیسا بن جاتا ہے۔ اشیاء کی بجائے اشیاء کے خالق سے دل لگاؤ۔ مہمان نوازی انبیاء کرام کا پسندیدہ عمل ہے۔ سخی کے مال میں برکت ہوتی ہے۔
بی بی ستارہ رحمۃ اللہ علیہ ریاستوں اور مجاہدوں میں کمال حاصل تھا۔ نماز تہجد سے فجر کی نماز تک مراقبہ کرتی تھی۔ مراقبہ میں دیکھا مادی جسم لہروں میں تبدیل ہو کر کائنات میں پھیل گیا ہے۔ تخلیق میں روشنیوں کا عمل دخل ہے۔ کوئی تخلیق روشنی کے تانے بانے کے بغیر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوب گیا، شور مچ گیا کہ لڑکا مر گیا ہے۔ لوگ ان کو صبر کی تلقین کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں ڈوبا۔ دریا کی طرف جا کے بیٹے کو آواز دی، اے بیٹے۔ بیٹے نے جواب دیا، جی اماں، اور پانی سے زندہ نکل آیا۔ بیٹے کو پیار کیا اور لوگوں سے کہا، جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ اس کی خبر پہلے سے مجھے دے دیتا ہے۔ بیٹے کے ڈوبنے کی خبر نہیں دی گئی تھی، اس لیے میں نے اس کے مرنے کا یقین نہیں کیا۔ حکمت و دانائی، ارادے میں یقین کی روشنیاں شامل ہونے سے ارادے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ شمامہ بنت اسد رحمۃ اللہ علیہ جب آپ چھوٹی سی تھی تو اکثر گھر سے غائب ہو جاتی تھی، ڈھونڈنے سے کسی درخت کے نیچے یا ویرانے میں ملتی تھی۔ ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہی تھی کہ والدہ نے چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بی بی شمامہ غائب تھی۔ گھر میں جا کر دیکھا تو وہ کمرہ میں لیٹی تھی۔ 10 سال کی عمر میں تہجد پڑھتی تھی، انہیں غیبی آوازیں آتی تھیں۔ شروع میں گھر والے فکر مند ہوئے، لیکن جلد ہی انہیں یقین ہو گیا کہ شمامہ اللہ والی ہیں۔ گھر والوں نے رشتہ داری میں شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصہ کے بعد بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ خواب میں آپ کو سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ مخلوق خدا کو فیض پہنچاؤ۔ بی بی شمامہ نے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، بی بی صاحبہ مجھ پر رزق تنگ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوگی، اس کا نام خدیجہ رکھنا۔ اس شخص نے خدیجہ نام رکھنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا، خدیجہ نام رکھنے سے خوشحالی اور رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ حکمت و دانائی، اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچاؤ۔ اٹھو اور زمین پر گھوم پھر کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کسی کی دل آزاری نہ کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ کوئی خاتون یا کوئی مرد جب اللہ کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اس پر مستقبل منکشف ہونے لگتا ہے۔ ماضی میں اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں انہیں یاد کرو، مستقبل کی فکر نہ کرو، صرف تدبیر کرو، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ اب صفحہ نمبر 242 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔